موضوع پہ میں ایک سوال کر لیتا ہوں. موضوع وہ پہ آپ سوال نے کرو آج نا. جو بیان جی حضرت زید کے حوالے سے جو آپ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ امام وہ ہے جو کہ قیام کرے، اور اس میں امام باقر علیہ السلام نے پھر اپنا موقف بیان کیا. تو میں نے آپ کا یہ پہلے بھی ایک دفعہ کسی تقریر میں بیان سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا تھا. یہ غلط بات ہے کہا جاتا ہے، اور بلکہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں یہ اجازت دی گئی. تو اب اس میں جو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر ائمہ شہید کیوں ہوئے جب وہ خود بھی حکومت قیام نہیں کرنا چاہتے تھے اور بظاہر کوئی ایسا، تو ان کو شہید کیوں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے بدخات، ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ایسے بدخات ہیں. مثلا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بتیجہ تھا، اس کا نام تھا علی ابن اسماعیل ابن جعفر الصادق علیہ السلام. اسماعیل جو اسماعیلیوں کا امام ہے نا، اس کا دوسرا امام ہے علی. اور ان کا یہ شخص بڑا افراڈی تھا، بہت ہی ملعون آدمی تھا. تو یہ حسادت میں آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کر کے اس نے چغلی لگا دی ہارون کو کہ بھائی یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ لشکر جمع کر رہے ہیں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے اور قسمیں کہیں، تو اس وجہ سے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرنا چاہتے ہیں. تو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے بغداد بلایا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ سب اتہام تھا. اور خود یہ اور اس طرح یہ جو تھے خلفاء جو تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے اس بات کو. ایک تو ان کے پاس رپورٹیں آتی تھیں، رپورٹیں اکثر غلط ہوتی تھیں. وہ کون سے لوگ تھے جو جھوٹے لوگ تھے، رپورٹ دیتے تھے کہ فلانا بھائی میں ہم نے دیکھا اس کے لیے بڑے پیسے آتے ہیں، عراق سے پیسے آتے ہیں، اس کے پاس خمس آتا ہے، لوگ اس کو امام خلیفہ سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سمجھتے ہیں. وہ کسی وقت بھی آپ کے خلاف انقلاب کر سکتا ہے. تو ڈر کے مارے ان کو کیا کرتے تھے، پر وہ سختی کرتے تھے ائمہ علیہ السلام پر، اور بعض دفعہ شہید کرتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوتا تھا کہ خلفاء خود ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی فضیلت عبادت ان کا ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی عبادت کو دیکھتے لوگ عاشق ہو جاتے، لوگ ان کی زہد کو دیکھتے لوگ عاشق ہو جاتے تھے، لوگ ان کے علم کو دیکھتے نا گرویدہ ہو جاتے، لوگ ان کی جو ہے خلوص دیکھتے، خدمت خلق دیکھتے کہ کس طرح یہ جو ہے رات کو کھانا بانٹتے ہیں اپنے گھر سے اپنے سب فقراء بیواؤں کے لیے. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تو لوگ عاشق ہو جاتے. پھر لوگ جب ان کی کرامات دیکھتے، معجزات دیکھتے، بھئی کسی کے لیے دعا کیا تو فوراً اس کی حاجت روا ہو گئی. اور جب سب اہل علم ان کی تعریف کرتے تھے کہ جو علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو خلفاء کو بڑی حسادت ہوتی تھی، بہت حسادت ہوتا تھا، تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. تو منصور دوانقی کا ایک جملہ ہے، وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں وہ جملہ اس کا یہ ہے، میں آپ کو اس کا جملہ بلکہ دکھا دوں. الخراج والجرائح تالیف قطب الراوندی جلد نمبر 2، یہاں پر یہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 640، وہاں پہ ایک بہت مشکل سوال کرتا ہے منصور دوانقی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت مشکل. اب اس سوال کو چھوڑیے، اس میں وقت لگے گا، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے وزیر سے کہتا ہے یا ربی ھذا الشجاع المعترض فی حلقی من اعلم الناس. اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ وہ کانٹا ہے جو میرے گلے میں پھنسا ہوا ہے، نہ میں اس کو اگل سکتا ہوں اور نہ میں اس کو باہر پھینک سکتا ہوں. یعنی اس کا مقصد کیا ہے، یعنی نہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ کیا نہیں، نہ میں اس کو رہنے دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے علم، اس کی فضیلت اتنی ہے. اور کہتا ہے یہ عالم الناس، یہ سب لوگوں سے زیادہ مختلف باتوں کا اس کا علم ہے، غائبات کا علم ہے اس کے پاس. تو خلفاء جو تھے ان کو بہت ڈر ہوتا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے فضائل کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے جائیں گے، تو یہ ہماری حکومت پر ہمارا پوچھنے والا کون ہوگا، تو یہ شہید کرتے تھے ان کو، ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ یہ رپورٹیں بھی آتی تھیں مختلف. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ منصور نے بلایا اسی لیے کہ قتل کرے، کیونکہ اس کے پاس رپورٹ جو آتے تھے نا، جھوٹے رپورٹ آتے تھے کہ بھئی وہ جہاد کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. تو پر جب امام صادق علیہ السلام آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے تو اللہ کی جانب سے کرامت کی روح سے اس کا ارادہ بدل جاتا تھا، وہ قتل نہیں کر سکتا تھا ملعون. جی جناب مزید اس کے ذہن میں آخری میرا سوال یہ کہ جی بالکل سمجھ آگے بات آپ کی. میں آخری سوال یہ اسی کے ذہن میں کہ یہ اب آپ سے جو کچھ عرصے سے میں اب آپ کو سننا شروع ہوں، تو اب اس سے پہلے ایک آبجیکٹیوٹی سی مجھے نظر آتی تھی کہ جیسے کوئی نظام قائم کرنا ہے اور کسی دین کی حکومت قائم کرنی ہے، یا تقلید ہے، مراجع کا نظام ہے اور سسٹم ہے.
اب جو آپ سے جب سننا شروع کیا تو فکر اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ دین اس وقت ہمارے پاس کامل نہیں پہنچا، قرآن بھی جس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ جب تک امام نہیں آئیں گے ہم لوگ مزید کچھ کرنے، ہم نے قیام شام بھی نہیں کرنا، سب چیزیں. تو اب بالکل آبجیکٹیوٹی کیا بالکل ہے کہ ہم صرف ویٹ کریں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کچھ کام نہیں کرو، ویٹ کرو بھائی. بہت سارے کام واجب ہے آپ پر، بہت دین کی خدمت کرنا واجب ہے آپ پر، شیعوں کی خدمت کرنا واجب ہے آپ پر، ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں جتنی استطاعت ہے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. دیکھیں صرف قیام نہیں ہے دنیا میں سیاست بازی کہ آپ سیاست کریں، فوج نکالیں، وہ تلوار نکالیں. اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں جس کی بے نہایت اس کا ثواب ہے. دیکھیں ابھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کو شیعہ مذہب کا علم نہیں ہے. اگر ان کو شیعہ مذہب پہنچے وہ ایمان لائیں گے. خدا جانتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو عبادت ہے، جو دعائیں ہیں میرے مولا ہمارے موالی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم یہ دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو اللہ کو اس طرح پکارا جاتا ہے. دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، بقیہ دعائے صحیفہ سجادیہ ہیں. یہ دعائیں اگر ہم دکھائیں تو کتنے لوگ دنیا میں، خدا جانتا ہے کہ وہ انسان کے قلب کو چیر کر دیتے، انسان کے دل کو پاڑ، لرزہ آ جاتا ہے انسان کے بدن پر. ان دعاؤں میں کیا معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اخلاق ہم تو اگر لوگوں کو دکھائیں تو کتنے لوگوں کی ہدایت ہوگی. ہمارے لوگ، ہماری اپنی قوم جو ہے کیا حالت ہے. نہ ممبر تو ہماری ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، تبلیغ تو ہماری ہے نہیں. یا تو ذاکر حضرات ہے جو کفر کے علاوہ ان کے مجالس میں بہت کم مواد ہوتا ہے جہالت کے علاوہ، یا تو ہمارے ولایت فقی والے ہیں، مدرسے والے علماء ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں. بالکل غلط، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے منحرف. بھائی آپ کی دین بہت بے کس ہے، شیعہ بڑے مظلوم ہیں، شیعہ بڑے مظلوم ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام بڑے اکیلے ہیں. آپ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کریں، کام بہت ہے بھائی، کام بہت ہے. دین کی خدمت کے کام بہت زیادہ ہیں، دین کے خدمت کے کام بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. آپ کی شیعہ جو ہیں ابھی کتنے بیچارہ یتیم ہیں، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے اسی سردی کے ماحول میں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بیوائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. سردی میں پیسے نہیں ہے، کوئلہ خرید لیں، وہ چولہا انگیٹی جلا دیں. بہت سارے لوگ ایسے 6 مہینے گزرتے ہیں، گوشت نہیں ملتا بیچارے، 1 سال میں گوشت نہیں کھاتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں غریب غربا. آپ نہ کہیں کہ کام نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، یا علی مدد. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں.